زمین پر میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، انصاری ہیں، حضرت یہ مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں اور خزرجی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کے تھے تو آئے تھے، ان کی اماں لے کر کے آئی تھی، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ دولت نہیں ہے، اس بچے کو اپنے پاس میں رکھ لیجیے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، یہ بچہ تحفے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور بہت رعایت کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، اور حضرت انس بھی خوب ناز نخرے کے ساتھ بیٹے کی طرح رہتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق بھی کرتے تھے حضرت انس سے، ذوالأذنین کہتے تھے، 2 کان والے، کان تو دو سب کو 2 کان ہوتے ہیں، تو حضور ان کو 2 کان والے کہتے تھے۔ جو 2 کان آدمی کا ہے ہی، اور 2 کان والا کہے تو آدمی کو مسکراہٹ آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے۔ حضرت انس سے 2286 روایتیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ خادم رسول تھے، اور حضور سے جو بھی سنتے تھے وہ بتاتے تھے۔ بلکہ مدینہ پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو مدینے سے یہ بصرہ گئے، اور بصرہ کے علاوہ دمشق گئے۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا، اور ہر جگہ انہوں نے حدیث شریف پڑھائی ہے، ہر جگہ انہوں نے حدیث شریف پڑھائی ہے، اور سارے صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر ان کی ہوئی، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ انس کے مال کو بڑھا دیجیے، اور انس کے بچوں کو بڑھا دیجیے، اولاد کو بڑھا دیجیے، اور انس کو جو بھی دیجیے اس میں برکت دیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خوب بڑھ گیا تھا، اور بچے اتنے ہو گئے تھے، بچے اور بچے کے بچے اتنے ہو گئے تھے کہ خانہ کعبہ گئے زیارت کے لیے، یہ طواف کے لیے، تو حتیم کعبہ جس میں جو خانہ کعبہ کا جو گھیرا ہوا حصہ ہے، جس طرف حجر اسود اور حجر رکن یمانی ہے اس کے مخالف طرف گھیرا ہوا حصہ ہے، اس میں ان کے ساتھ ان کے بچے بھر گئے، مطاف میں بچے بھر گئے تھے ان کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اللہ نے مال میں بھی برکت عطا فرمائی، اور اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی، اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خدمت لی ہے، بہت زیادہ خدمت لی ہے۔ غزوہ بدر میں بھی چھوٹے صحابہ کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے، غزوہ بدر میں بھی گئے تھے، حاضر ہوئے تھے۔ ان لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کی حیثیت سے وہاں گئے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے بڑے عزیز صحابہ میں سے ہیں، پیارے اور لاڈلے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ انس یاد رکھنا، اس وقت تک آدمی پکا ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان کامل والا نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائی سے مراد کیا ہے؟ محدثین کا اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بھائی سے مراد انسانی بھائی ہے، کہ
ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے والا مسلمان ہو، انسان ہو۔ تو آدمی اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ گھر میں کھانا رہتا ہے، کھانا اچھا ہے اپنے لیے رکھا، اور اگر اس میں تبدیلی آ گئی تو فقیر کو دے دیا، یہ مناسب نہیں، کیونکہ جس کھانے کو ہم خود رغبت سے نہیں کھا سکتے ہیں وہ فقیر کیسے کھائے گا رغبت سے؟ اس لیے اپنے لیے جو پسند کرے ویسے ہی سامنے والے کے لیے پسند کرے۔ فقیر کو آدمی پیسہ دیتا ہے تو کبھی کبھی سکہ اچھال کر کے دے دیتا ہے، پھینک کر کے دے دیتا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سوچنا چاہیے آدمی کو کہ اپنے کو اس کی جگہ میں رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ فقیر بنا دیتے اور میں بیٹھ کر کے مانگتا رہتا اور مجھے کوئی سکہ اچھال کر کے دیتا تو کتنی تکلیف ہوتی، اپنی غربت کا احساس کتنا زیادہ ہوتا، ذلت کا احساس کتنا ہوتا۔ تو اس لیے فقیروں کو بھی کوئی چیز دے تو ایسے دے جیسے اپنے دوست کو دے رہا ہے، اپنے بھائی کو دے رہا ہے، اپنے والد صاحب کو دے رہا ہے۔ جس انداز کا فقیر ہے اس سے آدمی اس انداز کا احترام اس کو پیش کرے، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ کبھی آدمی سفر وغیرہ میں بھی دوسرے کا خیال نہیں کرتا ہے صحت مند، اور ایک صاحب ہیں وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ کمزور ہیں، لیکن سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اور کمزور آدمی کھڑا کھڑا جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ آئیے، آپ بیٹھیے، اور میں مضبوط ہوں، میں کھڑا رہ جاتا ہوں، اور جب میں تھک جاؤں گا تو تھوڑا مجھے بھی بیٹھنے دیجیے گا۔ تو آدمی کو اپنے جیسا دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے، جو اپنی پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں بھی اپنے لیے وہی پسند کریں جو اپنی بہن کے لیے پسند کرتی ہیں، اپنی بچی کے لیے پسند، فقیرن آئی ہیں، کوئی محتاج ہیں، ان کے لیے پسند کرتی ہے۔ گھر کی خادمہ کو وہی چیز دیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے حیدرآباد وغیرہ میں کہ زکوٰۃ کی ساڑی رمضان المبارک میں دکان کے باہر رکھی رہتی، اس زمانے میں 50 روپے 45 روپے کی ساڑی ملتی تھی، اور وہ بیکار کسی کا کپڑا ہوتا تھا، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ بڑی مقدار میں اس کو لیتے تھے اور غربا میں وہ جا کے بانٹتے تھے۔ میں نے غربا سے معلوم کیا کہ آپ کو یہ چادر یہ جو کپڑا ملا ہے، ساڑی ملی ہے، پہنتے ہیں؟ تو عورتوں نے کہا اس کو وہ پہننے کے لائق ہے، وہ تو اس نے دے دیا تو ہم نے لے لیا، وہ پہننے کے لائق نہیں ہے، ہم وہ نہیں پہن سکتے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی 10 ساڑیاں دے سکتا ہے یا 50 ساڑیاں تقسیم کر سکتا ہے، 10 کے بجائے 2 خریدے، 50 کے بجائے 5 خریدے، اور پہننے کے لائق کو جو اپنے بچوں کو پہناتے ہیں وہی ان کو دیں۔ غریب کو اگر آپ بلائیں کہ یہ ہمارے بچوں کے بھی کپڑے ہیں اور آپ کے لیے بھی ہے، اس میں سے جو کپڑا پسند ہو آپ لے لیجئے، بتائیے یتیم بچی ہوگی اس کا جی کتنا خوش ہوگا، یتیم بچہ ہوگا اس کا جی کتنا خوش ہوگا کہ یہ صاحب دیکھیے اپنے بچے کے لیے جو لائے ہیں وہی میرے لیے لائے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسرے کے لیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ بھئی میں تو بڑا مالدار ہوں، اپنی اولاد کو 5000 روپے کا سوٹ پہناتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ فقیر کو 5000 کا سوٹ دوں، اس کی بھی پسند بہت اونچی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ 5000 کا سوٹ نہیں دیں، لیکن 500 کا سوٹ تو دے دیں، 500 کا سوٹ 5 آدمی کو دے دیں، اپنی اولاد کے برابر نہ دیں، لیکن معاشرے میں 500 روپے کا سوٹ تو اچھے بچے پہنتے ہیں، اپنے معاشرے کے بچے پہنتے ہیں، تو وہ ان درمیان میں پہننے میں شرم محسوس نہیں کرے گا۔ تو ہمیشہ پسند میں یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا آدمی کس معیار کا ہے، اسے کون سی چیز اچھی لگے گی وہی چیز اس کو صدقہ میں بھی پیش کریں۔ غرض یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اور پہننے کی چیزوں میں بھی، زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی، صدقات دینے میں بھی، اور دوسری چیزوں کے برتنے میں بھی، سفر وغیرہ میں بھی، ہر جگہ
پسند کا معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس اپنے خادم کو بتایا کہ آدمی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہوگا، مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے لیے جنت کو پسند کرتے ہیں، تو اپنے بھائی کے لیے، غیر مسلم بھائی کے لیے بھی جنت کو پسند کریں کہ کاش کہ یہ بھی کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر کے جنت کا مستحق ہو جائے۔ تو یہی جذبہ جب بڑھتا ہے تو آدمی روحانیت میں ترقی کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کے جذبات اسی قسم کے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی تھے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایسے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ سامنے کوئی آگ کا گڈھا ہے اور حضور کمر پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھینچ رہے ہیں کہ ارے بھائی بچو بچو، سامنے گڈھا ہے، گر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ یعنی مرنے کے بعد اگر کلمہ نہیں نصیب ہوا، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب نہیں ہوا تو مرنے کے بعد گڈھے میں گرو گے، اور مرنے کے بعد آگ کے گڈھے میں گرو گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم اپنے لیے کلمہ پسند کرتے ہیں تو اپنے وطن کے بھائیوں کے لیے بھی ہمیں کلمہ پسند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے اخلاق کو درست فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔